صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. لاک ڈاؤن کھلا 9 مئی کو اور اس کے بعد ایس او پیز ترتیب دیے گئے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے ایس او پیز کیا ہیں, دکانوں کو کیا ایس او پیز فالو کرنے ہیں, مساجد کو کیا ایس او پیز فالو کرنے ہیں. لیکن جب لاک ڈاؤن کھلا ہے جواد صاحب تو عوام ایک سمندر کی طرح آئی اور تمام چیزیں بہا کے لے گئی. ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں عوام نے. بازاروں کے اندر جم غفیر لگا ہوا ہے کہ جیسے شاید یہ عید کے کپڑے نہ خریدے تو عید نہیں ہو سکے گی. ایسی صورتحال میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ ہے جواد صاحب, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشہ موجود ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف واپس جانا پڑے؟ انیکا, جس طریقے سے عوام نے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جس طرح سے بازاروں میں اور سڑکوں پہ اور شاپنگ کے لیے نکلے ہیں لوگ, کے بعد اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں تو ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت جلدی واپس لاک ڈاؤن پہ جانا پڑے گا. کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں باقی کنٹریز کے ساتھ تو ان کنٹریز میں پیک گزرنے کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن میں جب نرمی کی گئی وہ بھی بڑے سٹیپ وائز ہوئی, اور وہاں پہ ظاہر ہے عوام کا ایک جو رجحان ہوتا ہے, ایک جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ہماری نسبت وہ بہتر ہے وہاں پہ. اور ہم ابھی پیک پہ نہیں پہنچے ہم, بلکہ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں تو ہمارے جو پہلے 10,000 جو کرونا انفیکٹڈ پیشنٹس تھے وہ 37 دنوں میں ہوئے تھے. اس کے بعد جو 10,000 تھے وہ تقریباً کوئی 14-15 دنوں میں ہوئے تھے, اور اس کے بعد آخری 10,000 جو تھے وہ تقریباً 7 دنوں میں ہوئے تھے. تو بیسیکلی ہم تو ابھی کرونا کے حوالے سے اس فیز میں داخل ہوئے ہیں جہاں سے اٹلی یا یو کے یا فرانس جو ہیں وہ گزر چکے ہوئے ہیں. تو لیکن مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ملک میں ایک لمیٹڈ اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جائے اور لوگوں میں ایک تحریک پیدا کی جائے کہ وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور اکنامک ایکٹیویٹی جو اکانومی کا پہیہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا چلانے کی کوشش کریں. لیکن جس طرح کا رسپانس سامنے آیا ہے تو اس میں تو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ دن تک ہم اس قسم کی صورتحال افورڈ نہ کر سکیں. اور جب آپ کا ایک پوری پاپولیشن جو ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک پریمیسز کی بات نہیں ہے, یہ ایک پورے ملک کی بات ہے, اور اس میں حکومت کی طرف سے ایک پالیسی کا فیصلہ جو ہے اس کی کامیابی کا انحصار لوگوں, جس کا تعلق لوگوں کے لائف سٹائل سے ہے, جس کا تعلق لوگوں کے ایٹیچیوڈز کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو کتنا سیریس سمجھتے ہیں, کتنا سنجیدہ اس کو سمجھتے ہیں. اگر وہ جس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں بازاروں میں اور مارکیٹس میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم جو ہے اس وقت کرونا کو کچھ سنجیدگی سے لے رہی ہے یا سمجھ نہیں پا رہی اس کی سنجیدگی کو. تو یہ ایک خطرہ ہے جو منڈلا. اچھا احمد جواد صاحب, I really want to know, اور میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, میں کسی بھی طریقے سے نہ وفاقی نہ سندھ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناؤں گی, کیونکہ میری نظر میں ابھی یہ تنقید کا وقت نہیں ہے, ابھی یہ اتحاد کا وقت ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایسا دن جہاں 1500 سے زائد کیسز کرونا کے پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آئے, اس سے اگلے دن لاک ڈاؤن کو کھولنے کی بات کر دی جاتی ہے, اور اب کیسز 2,500 کی تعداد سے ڈیلی بیسس کے اوپر بڑھنے لگ گئے ہیں. کیا سوچ کر لاک ڈاؤن کھولا گیا تھا, بالخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں یہ معلوم تھا, آف کورس اس بات کا ادراک ہوگا حکومت کے اندر کہ عید آنے والی ہے اور عید سے پہلے تاجر برادری بھی کھل کر کاروبار کرے گی اور جو صارفین ہیں وہ بھی کھل کر خریداری کریں گے اور معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو کیا سوچ کر لاک ڈاؤن کھولا گیا تھا؟ دیکھیں انیکا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروباری حضرات کھل کے کمائیں گے, میں اس کو دیکھیں اس طرح سے دیکھوں گا کہ یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ایک بزنس مین جو ہے وہ اپنی انڈسٹری, اپنی دکان, اپنے کاروبار کو چلاتا ہے, تو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اس کے سپلائر ہوتے ہیں یا اس سے لے کے کسی اور جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, تو وہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. تو جب ہم ایک کاروبار کو کھولتے ہیں تو اس میں کوئی ایک بزنس مین نہیں ہے کہ جو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے, بلکہ ایک پورا سائیکل جو ہے
وہ اکانومی کا یا ایک کمانے کا ذریعہ جو ہے، جس میں ڈیلی ویجر بھی آتے ہیں، جس میں سٹاف بھی آتے ہیں، امپلائیز بھی آتے ہیں. تو مقصد جو ہے میرا یقین اس بات پہ ہے کہ مقصد پاکستان میں جو بالکل اکانومی ایک فریز ہو کے رہ گئی تھی پچھلے 2 مہینے میں، مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ہم تھوڑے سے بیٹر پریپیئرڈ ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے. 2 مہینے پہلے شاید لوگوں کو نہیں پتا تھا. یہ ایک جواد صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن مجھے تو کہیں اویئرنیس نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح سے لوگ فزیکل ڈسٹینسنگ باہر نکل رہے ہیں، چلے کاروبار کھل گیا، ایٹ لیسٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ لیں، وہ بھی نہیں کر رہے. بزرگ اور بچوں کو بھی باہر لے کر آ رہے ہیں. مجھے تو شعور نظر نہیں آ رہا ہے. میں جواد صاحب معذرت کے ساتھ، میں انیکا آپ کی بات سے پوری طرح سے متفق ہوں. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے جب کرونا کا سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت تو کسی قسم کی کوئی اویئرنیس ابھی کریٹ ہی نہیں کی گئی تھی. ہماری یہ توقع تھی یا حکومت کی یہ توقع تھی کہ 2 مہینے جتنی اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے، جتنا اس کے بارے میں خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو یہ توقع کی جاتی تھی کہ جب لوگوں کو اجازت بھی دی جائے گی، لاک ڈاؤن کو کھولا جائے گا، کاروبار کو کھولا جائے گا، تو لوگ ایک احتیاط اور ایک اشد ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی موومنٹس اور ایکٹیویٹیز کریں گے. لیکن میں خود آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل مجھے بھی ایک جگہ افطاری پہ بلایا گیا، میں نے اس کو انکار کیا. مجھے آج بھی افطاری پہ بلایا گیا، میں نے انکار کیا. مجھے کھانے پہ بلایا گیا، میں نے انکار کیا. مجھے چائے پہ بلایا گیا رات کو، میں نے اس کو بھی انکار کیا. لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سوشل جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کرونا کے حوالے سے کوئی زیادہ خوف یا کرونا کے حوالے سے جو ایک احتیاطی تدابیر ابھی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 مہینے پہلے ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی تھی، آج اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو شاید اس کا آغاز تھا. اب جیسے آپ نے کہا کہ جی 2000 کے قریب پہنچ گئے پر ڈے کے، ابھی ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے ابھی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم جو ہے اگر 10 لاکھ پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہوں تو ہم ابھی بھی دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ابھی زیادہ نہیں ہے. 11,000 پر ڈے ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں آپ کا کہیں پہ 15% تو کہیں پہ 20% آپ کا انفیکشن ریٹ آ رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے سے پہلے اب سچویشن جو ہے زیادہ خراب ہے. رائٹ. اچھا احمد جواد صاحب، یہاں سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جو قوانین ہے اس کے اندر ترمیم کی ہے. اس ترمیم کے بعد جو جرمانے 3,000 4,000 تک تھے، ان کو 3, 5, 10 لاکھ تک لے گئے ہیں. کیا وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کی، کیونکہ حکومت کے پی کے میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، وہ بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے کہ ایس او پی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈسکریج کیا جائے، کھلی چھٹی نہ دے دی جائے؟ دیکھیں انیکا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیلی ویجر جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے، اور میں نے اس جو ہے فائن 1 لاکھ روپیہ رکھا بھی ہوا ہے، اگر تو مجھے بتائیں میں اس ڈیلی ویجر سے یا حکومت اس ڈیلی ویجر سے 1 لاکھ روپیہ کیسے لے گی؟ دیکھیں ابھی یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ہم اگر انفورسمنٹ کرتے ہیں، کچھ جرمانوں کی کرتے ہیں، تو ایک عوام کی ایک بڑی تعداد تو ایسی ہوگی کہ وہ تو شاید اپنی بیسک کہیں سبزی لینے نکلا یا کہیں پہ کام کرنے نکلا اور اس وائلیشن کا شکار ہوا یا اپنی اگنورینس کی وجہ سے، اب وہ یہ فائن دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. دیکھیں اب ہمارے لیے، اب دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں، اگر نہیں دے سکتا تو پھر خلاف ورزی نہ کرے. دیکھیں وہ آپ کی بات درست ہے. میں یہ اس لیے میں نے آپ جیسے ہماری یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ لاک ڈاؤن جو ہے دوبارہ واپس آئے گا. تو میرا میں نے اپنا ایک بڑا ذاتی اپنی ایک اسیسمنٹ دی تھی کہ نہ صرف یہ واپس آئے گا بلکہ زیادہ سختی کے ساتھ لانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر کرفیو کے بارے میں بھی سوچنا پڑے. رائٹ احمد جواد صاحب، تھینک یو سو مچ. میں چودھری منظور حسین صاحب کی طرف جاؤں گی.
चौधरी साहब, एक तो ये लॉकडाउन की जिस तरीके से अवाम ने लॉकडाउन के खुलने का मजाक उड़ाया है, बाजारों के अंदर रश किस कदर बढ़ गया है, ये तमाम हमारे सामने है। ऐसी सूरत हाल में क्या लॉकडाउन खोलने का फैसला आपकी नजर में चौधरी साहब दुरुस्त था? देखिए अलमिया, ये हुआ है कि लॉकडाउन जो था मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो हुआ ही नहीं है। अलमिया इसका ये है कि अगर ये हुआ होता तो फिर इस तरह से ना होता ये पहले दिन। और उसकी रीजन है कि जो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक दिन भी नहीं माना था। उसने एक दिन भी नहीं माना और ना खुद माना है ना फिर होने दिया है। नतीजा तो क्या था, फिर तो कंफ्यूजन थी जो बढ़ती चली गई। पहले भी बराए नाम था, लेकिन खुलने के बाद तो फिर लोगों ने उसको, अगर इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव या वजीर आजम संजीदा नहीं लेगा तो लोग कैसे संजीदा लेंगे? इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब 18वीं तरमीम के तहत सिंध तो अपने हिसाब से लॉकडाउन को कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो सिंध अपनी 18वीं तरमीम की वो पावर्स क्यों नहीं यूज करके, अथॉरिटी क्यों नहीं यूज करके अपने फैसले कर लेता? देखो, सिंध का इशू नहीं है, एक एटीट्यूड का इशू है। लॉकडाउन जो होना था उस पर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव रोज आकर कहे कि लॉकडाउन ठीक नहीं है, गरीब कैसे जिंदा रहेंगे, और गरीबों को दे भी कुछ ना, फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही था। अच्छा, पहले कामयाब हुआ कोई अगर, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ये समझता, पहले 2 हफ्ते तरीके से कामयाब लॉकडाउन होता और उसमें टेस्टिंग होती, उसमें ट्रेसिंग होती, फिर आइसोलेशन होती। तो आज जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, आज देखिए, आज 2200 से ज्यादा 2255 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी नहीं।